سورہ احزاب کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن وذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. فرمایا اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنی بیویوں کو بھی سمجھا دیجئے، اپنی بیٹیوں کو بھی سمجھا دیجئے، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں کو بھی یہ بات سمجھا دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر وہ اچھی طرح اوڑھنیوں کو ڈال دیا کریں، اپنے اوپر اپنی چادروں کو لپیٹ لیا کریں، اپنا سینہ چہرہ ڈھک لیا کریں. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ذرا غور کیجئے گا، پہچان لی جائیں گی وہ، اور پھر ان کو کوئی چھیڑے گا نہیں، ان کو تکلیف نہیں دی جائے گی. اللہ اکبر. ذرا ڈگنیٹی دیکھیے عورت کی. اللہ تعالیٰ یہ دے رہا ہے کہ دیکھو میری بندیوں، پردے والا حجاب والا معاشرہ اختیار کرو، وہ تہذیب اختیار کرو، اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو، اپنے گریبان کو اچھی طرح ڈھک کر نکلا کرو. اگر نکلنا پڑے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ شریف عورت ہے، یہ بازاری عورت نہیں ہے. جب یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ شریف عورت ہے تو پھر تم کو چھیڑیں گے نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ غور کریں، ذرا آپ غور کریں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں سماج ہزار پاک صاف ہو جائے، اس میں دو چار بھیڑیے رہیں گے، اس میں دو چار گندے قسم کے لوگ رہیں گے. اب یہ جو گندے قسم کے لوگ ہیں یہ اپنا شکار تلاش کرتے پھرتے ہیں، لیکن یہ بھی اتنی سمجھ رکھتے ہیں کہ ان کا شکار کون بن سکتا ہے. جب تم خود اس بات کا اظہار کر کے ضرورت کے تحت احتیاط کے ساتھ باہر نکلو گی اور یہ سمجھ جائیں گے کہ تم شریف لوگ ہو تو وہ تم سے مایوس ہو کر کسی اور کو تلاش کریں گے. ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اب آپ غور کریں، یہ عورت کی عزت کی حفاظت ہے یا عورت کو قید میں جکڑنا ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کی ایک خاص مقصد یہ ہے کہ یہ میسج جائے کہ میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں اس طرح کی عورت نہیں ہوں جس طرح کی عورت اے لفنگو تم تلاش کر رہے ہو. اب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ جو عورت اور لڑکی ان احتیاطوں کو نظر انداز کر کے باہر نکلے گی وہ گویا ٹربل کو انوائٹ کر رہی ہے، وہ گویا تکلیف کو خود دعوت دے رہی ہے. یہ پھر وہی بات کہ یہ بات سن کر بہت ناراض ہو جاتی ہیں لڑکیاں کہ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے، ہم ہی کو کہتے ہیں. عام طور پر گھر میں ایک آدھ بچہ ایسا ہوتا ہے جس بچے کا نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے پیرنٹس اتنے پریشان ہوتے ہیں اس بچے کی تربیت میں کہ جب وہ بہن بھائی لڑتے ہیں یا دو بہنیں لڑتی ہیں اور وہ پھر اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں جس کے مزاج میں کسی وجہ سے کوئی نگیٹیوٹی آ گئی، اس کو سمجھانا شروع کرتے ہیں تو اس کا پہلا جملہ ہوتا ہے کہ آپ سب ہم ہی سے کہتے ہیں، اس سے کیوں نہیں کہتے. یہ ایک خاص نفسیات ہے، یہ خاص ایک سائیکولوجی ہے. بڑی مشکل سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں پیرنٹس، اور بہت کم پیرنٹس ہوتے ہیں جو ٹھیک سے ہینڈل کر پاتی ہیں. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. مجھے لگتا ہے کہ آج کل ہماری بچیوں کو اکثر و بیشتر اسی قسم کی نفسیات لگ گئی. چنانچہ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ ذرا احتیاط سے باہر نکلا کرو تو وہ فوراً پلٹ کے جواب دیتی ہیں واہ بھائی واہ، ان سے نہیں کہتے ہم ہی سے کہتے ہیں. ارے بابا ان سے بھی کہتے ہیں، تم سے بھی کہتے ہیں. میں نے ایک دفعہ بہت پہلے سنایا تھا، سمیٹ کر مختصر کر کے سناتا ہوں. امریکہ میں ایک بڑا دلچسپ کیس چلا. ہوا یہ کہ ایک صاحب اپنے بریف کیس میں لاکھ سوا لاکھ ڈالر کی مالیت کے سونے کے زیورات اور ڈائمنڈز یہ لے کر نکلے
اور ایک چوراہے پر رات کے 12-1 بجے ایک چوراہے پر انہوں نے گاڑی روکی اور بیچ سڑک پر اوپن کر کے بریف کیس رکھ دیا کھول کر، اور اسی کے کنارے ان کا اپارٹمنٹ تھا، گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور اوپر جا کر بالکونی سے دیکھنے لگے۔ وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی اور گزرا اور اس کی نظر پڑی، گاڑی روکی، بریف کیس اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور بھاگا۔ اس نے اوپر سے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا، پولیس کو انفارم کر دیا، اور پولیس نے اگلے چوراہے پر اس کو پکڑ لیا اور اس کے پاس سے بریف کیس بھی نکل آیا، کیس چلا۔ تو امریکہ کے ہیوسٹن شہر کے ٹیکساس اسٹیٹ کے ہائی کورٹ نے اس مقدمے میں جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ اصل مجرم، اصل کرمنل یا گلٹی وہ ہے جس نے کہ بریف کیس کو چوراہے پر کھلا ہوا رکھ دیا۔ اصل مجرم وہ نہیں ہے جس نے اٹھایا، اصل مجرم وہ ہے جس نے چوراہے پر اس بریف کیس کو کھلا ہوا رکھ دیا، کیونکہ اس نے تو خود ایک کرائم کو انوائٹ کیا۔ جو چیز پروٹیکٹ کر کے رکھنے کے لائق تھی، حفاظت کے ساتھ رکھنے کے لائق تھی، اس کو جب کوئی شخص اوپنلی رکھ دے گا تو امریکن قانون یا روح قانون کے مطابق، نیچرل جسٹس کے اصولوں کے مطابق، مجرم وہ ہوگا جس نے قابل حفاظت چیز کو کھول کر باہر رکھ دیا۔ اب معاملہ آ گیا چونکہ امریکہ کے ہائی کورٹ کا، تو امید ہے کہ اب ہماری وہ پڑھی لکھی لڑکیاں زیادہ ناراض نہیں ہوں گی، اس لیے کہ امریکہ وما ادراک ما امریکہ، امریکہ امریکہ امریکہ، ہندوستانی آدمی کی سانس اکھڑ جاتی ہے امریکہ کا نام سن کے۔ بیچارہ غلام قوم۔ ابھی میں کہتا کہ بخاری کی روایت میں، ہاں بخاری کی روایت، ابھی میں کہتا کہ اللہ نے کہا، رسول نے کہا، تو اچھے اچھے مسلمان بھی کہنے لگتے اس زمانے کے لیے تھا، اب نہیں چلے گا۔ اب میں سنا رہا ہوں 1972 کا امریکن ہائی کورٹ کا ججمنٹ، تو سب کہہ رہے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ آج ہمارا ایمان نہ اللہ پر ہے، نہ قرآن پر ہے، نہ اللہ کے رسول پر ہے، آج ہمارا ایمان مغرب پر ہے۔ یہ بالکل فطرت کے مطابق ہے۔ یہ عورت، یہ لڑکی یقینی طور پر ایک حفاظت کے لائق، ایک بہت قیمتی جویل ہے، ایک بہترین ڈائمنڈ ہے، اور اس کی تلاش خراش ہونی چاہیے، اس کو ایجوکیشن ملنی چاہیے، اس کو ٹریننگ ملنی چاہیے، اس کی تربیت ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ چنانچہ آپ دیکھیں عورت کی تعلیم کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا ایما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران۔ میری اور آپ کی عام لڑکیوں کی تعلیم کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس زمانے کے اندر گھر میں کام کرنے والی جو باندیاں ہوتی تھی، ان باندیوں کی تعلیم کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول فرمایا تم میں سے کسی کے پاس کوئی باندی ہو جو گھر میں ظاہر خدمت کرتی تھی، اور پھر اس نے اس کو تعلیم دی اور بہت اچھی تعلیم دی، اور اس کی تربیت کی اور بہت اچھی تربیت کی، اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کر دیا، اور پھر خود اس سے نکاح کر لیا، اس باندی سے، اس داسی سے، اور اس انتہائی بیکورڈ اور دلت سمجھی جانے والی لڑکی سے اس کو بہترین تعلیم دی، اور پھر اس کے بعد اس کو آزاد کیا، اپنی برابر کا اسٹیٹس دیا، اور پھر اس سے نکاح کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں ایسے بندے کو ڈبل اجر ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ جو اسلام باندی کی تعلیم کا قائل ہو، وہ اسلام کیا شریف گھروں کی لڑکیوں کو جاہل رکھنے کی ترغیب دے گا؟ لیکن یہاں ایک بات میرا فرض ہے کہ میں صاف صاف کہوں، لڑکیوں کو کون سی تعلیم دی جانے کی ضرورت ہے؟
لڑکیوں کو اس تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے جس کے بعد وہ بہترین بیوی ثابت ہوں، بہت اچھی ماں بنے، بہت اچھی بہو بنے، بہت اچھی نند اور بھاوج بنے، بہت اچھی ساس بنے، اور بہترین گھر کی تربیت کریں، بہترین بچوں کی تربیت کریں۔ ماؤں کو بیسیکلی یہ لڑکیوں کو اس تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔